کیونکہ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ تو تمہارے یعنی کمانے کا اڈا بنا ہوا ہے، اس کی کیوں حفاظت کریں؟ یہ مائٹی میگا پروجیکٹ ہے پاکستان کی تعمیر، یہ چند نعروں کی بات نہیں ہے، یہ صرف جو ہے کک سٹارٹ ہے عمران خان، یہ کام ہم نے کرنا ہے، کرنا ہم نے، ہم معمولی انسان نہیں ہیں، ہم معمولی انسان نہیں ہیں، ہم نے آج تک کسی سیاستدان کی تعریف کیا اس کے منہ پہ تھوکنا گوارا نہیں، اور اب بھی ہم ہر سیاستدان کے منہ پر خود نہیں پیشاب کرتے، اپنے گلی کے کتوں کو کہتے ہیں جاؤ منہ دو، دائر القادری کی طرح بول رہا ہوں۔ ہم نے اگر عمران خان کی حمایت کا اعلان کیا ہے، اس کے پیچھے ظلم کی ایک بہت بڑی داستان ہے، بہت بڑی داستان ہے۔ مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ وہ جو داستان ظلم کی اس کے پیچھے ہمارے سینے میں دبی ہوئی ہے، اس کو چنگاری نہ مل جائے، وہ بیدار نہ ہو جائے۔ یہ جتنے بھی عرب ممالک ہیں ان سب کی انٹری پاکستان میں بین، سب کی، سب کو نکال دو، بہن چودوں کو ڈپورٹ کر دو باہر۔ یہ ایک ایسا عمل ہے، جب ہم کرکٹ کھیلتے ہیں تو پچ کے اوپر 2 بیٹسمین ہوتے ہیں، ایک بیٹسمین نہیں ہوتا، ایک بیٹسمین نہیں ہوتا، 2 بیٹسمین ہوتے ہیں۔ ایک بیٹسمین کا کام ہوتا ہے کہ وہ اینڈ کو بچا کے رکھے، اور دوسرے بیٹسمین کا کام ہوتا ہے کہ وہ اسکور بورڈ کو چلاتا رہے۔ ہم نے عمران خان کے ساتھ وہی اننگز کھیلنی ہے۔ جو آدمی پاکستان میں دہشت گردی پھیلائے گا، اندرونی معاملات میں دخل اندازی کرے گا، اس کے اوپر نیوکلیئر بم گرائیں گے۔ ہم نے حج کرنا ہے، وہ وہاں جا کے ماچودا ہے، ہم حج کے بغیر ہی بہتر ہیں، ہم نے ایسی جگہ حج کرنا ہی نہیں۔ اگر سعودی عرب نے ہمارے ملک میں دوبارہ یہ کیا تو پھر ہم نے لائبریریز کے اندر رکھ دی ہے۔ جناب ڈپٹی اسپیکر سر، اگر اس قائد اعظم یونیورسٹی کا جو شعبہ فزکس ہے اس کا نام چینج نہ کیا گیا، میں ہر روز یہاں احتجاج بھی کروں گا۔ اور دوسری سب سے بڑی بات جو قرارداد میں لے کے آنا چاہ رہا ہوں، میں یہ چاہ رہا ہوں کہ فوج پاکستان کے اندر قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی لگائی جائے، احمدیوں کی بھرتی پر پابندی لگائی جائے، لوری گروپ کی پابندی لگائی جائے، اس لیے کہ ان کے دین میں، ان کے جھوٹے مذہب کے اندر جہاد فی سبیل اللہ کا کانسیپٹ نہیں ہے۔ اور کتنا ظلم ہوا کہ جب 1971 کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں، 10 کور کمانڈر جنرل عبدالعلی قادیانی، اس کا بھائی قادیانی، اور میں تو حیران ہوں، چودھری ظفر اللہ ایئر فورس کا چیف، وہ قادیانی۔ کیا یہ لوگ جو ہمارے نبی کے ختم نبوت پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رقیق حملے کرتے ہیں، کیا اس کے نام پہ یہ بننے والے ملک سے وفادار ہوں گے؟ اتنی جرات سے کوئی بات نہیں کرے گا۔ جناب ڈپٹی اسپیکر سر، آج وقت ہے، آج فیصلہ لے لو، ورنہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، ٹریلین ایئرز کا سفر قبر کے اندر ہے، عالم برزخ ہے، روز محشر ہے، شفاعت ہے، ایک طرف جنت ہے، ایک طرف دوزخ ہے۔ آج فیصلہ کر لو کہ نبی کے دشمنوں کو اس ملک کے اندر ہم اہم عہدوں پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ آج گریڈ 22 کے لوگ کیوں نہیں آ کے آپ کو ایک حلف نامہ دیتے کہ ہم آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے نالین پاک پہ ہماری نسلیں قربان ہوں، ہم ان کی ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ پاکستان ہے، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، اس میں تمام مکتب فکر اس چیز پر اتفاق کرتے ہیں۔ میں 4 عدالتوں کے حوالے آپ کو دے رہا ہوں، 2 حوالہ جات جو ہے وہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں،
دو والا جج جو ہے وہ پاکستان کے بعد ہے. ایک سول جج ہے فاروقی صاحب, ایک بہاولپور کی عدالت میں سیشن جج کا فیصلہ ہے, ایک گرداسپور کی عدالت میں جج مسلمان نہیں ہے, وہ فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ فرقہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے. اگر لڑکی مسلمان ہے, لڑکا قادیانی, لاہوری, احمدی, یہ نکاح نہیں ہو سکتا. یہ 4 فیصلے ہیں. یہ تو ہمارے 74 کے آئین, کیا وہ لوگ تھے. لوگ مجھے کہتے ہیں, میں سیاست سے ہٹ کے بات کرتا ہوں, ذوالفقار علی بھٹو کو میں اس لیے شہید کہتا ہوں کہ اس نے ختم نبوت کا تحفظ کیا تھا, اس کو تختہ دار پہ چڑھنا پڑا. اور جناب اسپیکر, آج لوگوں کو تختہ دار چومنا پڑے گا. طارق اللہ صاحب, قائد اعظم یونیورسٹی والا, آپ قرارداد لے آئیں, اور افواج پاکستان میں قادیانیوں کی بھرتی پر پابندی پر میں قرارداد لے کے آؤں گا. میں اس پہ مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہوں. جو شخص جہاد فی سبیل اللہ پر ایمان نہیں رکھتا وہ ہماری پاک فوج کا ایسا نہیں ہو سکتا. یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے. اگر آپ لوگ اس سے آنکھیں چرائیں گے, یہ دنیا میں بھی ذلت ہے, آخرت میں بھی ذلت ہے. اور جناب, میں حیران ہوں ہماری عدالتوں کے کردار پر. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جسٹس منیر نے بلایا, مکالمہ ہو رہا ہے کس کے درمیان؟ ایک بخاری سید کے درمیان. اور جسٹس منیر کے فیصلے کو جس طرح اس نے 1953 کی رپورٹ کے اوپر ایک جو ختم نبوت کی تحریک چلی تھی, اس پہ وہ بطور لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ایک رپورٹ لکھی, اور اقبال کا بیٹا جسٹس اقبال تڑپ اٹھا. جاوید اقبال نے کہا کہ کاش اس رپورٹ کو شائع نہ کیا جائے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جسٹس منیر کی رپورٹ ایک دروازہ کھول رہی ہے قادیانیوں کے لیے. میں دکھ سے کہہ رہا ہوں, جہاں مولوی تمیز الدین کے خلاف جسٹس منیر نے فیصلہ دے کر ملک کو 2 لخت کیا, وہاں وہ شخص قادیانیوں کے حق میں فیصلہ دینے کو جا رہا تھا. شکر ہے اللہ کے کہ اس وقت ایمان افروز طاقتیں وہ طاقت میں تھی. یہ ہماری تاریخ کا ایک سیاہ باب ہے. اگر جسٹس منیر کو ہم دیکھیں اور اس سے چلتے چلتے ایوب خان کے دور کو دیکھیں, جسٹس منیر ایوب خان کا دست تو بازو بنا. اور جب ہم مشرف تک آتے ہیں, پھر ہمیں کون ملتا ہے؟ کہیں ہمیں ڈوگر کورٹس ملتی ہیں, کہیں ہمیں جسٹس ارشاد ملتا ہے. کیا یہ لوگ کل, یہ تو آج ان کی 3-3 سال کی نوکریاں ختم ہو گئی ہیں, کیا ان کو یہ حق حاصل تھا کہ یہ قادیانیوں, مرتدوں, احمدیوں, لاہوریوں کو یہ اپنے قانون کے نیچے بٹھا کر ان کو ایک دفاع دیتے؟ اس سارے بیک گراؤنڈ کو میں ذہن میں رکھتے ہوئے میں آج ڈپٹی اسپیکر سر ریکویسٹ کر رہا ہوں 22 کروڑ کی اسمبلی کو کہ خدا کے لیے ہمارے عدلیہ کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے ان کا بھی عقیدہ ختم نبوت پہ سرٹیفکیٹ کو دستخط کروانا چاہیے. کیا کہ یہ ماضی میں یہ لوگ اس فرقے سے تعلق تو نہیں رکھتے تھے, یا چھپ کے ہماری صفوں میں بیٹھ گئے ہیں؟ کیا یہ قرآن اور سنت کے مطابق ہمارے فیصلے کریں گے؟ آج ہمیں عدلیہ کے نظام میں بھی یہ تبدیلی لانی پڑے گی, افواج پاکستان کی بھرتی میں لانی پڑے گی. اور میں کہتا ہوں نادرا والوں کو اب بتانا پڑے گا کہ جو لوگ ڈیول نیشنل ہیں, ہمارا پاسپورٹ بھی رکھا ہوا ہے, برطانیہ کا بھی رکھا ہوا ہے, امریکہ کا بھی رکھا ہے, باقی ممالک کا رکھا ہے, کیا ان لوگوں پہ کوئی کڑی نظر رکھ رہا ہے کہ وہ ان ملکوں سے اسرائیل کو وزٹ کرتے ہوں؟ اور ہمارا ملک, ہم ایک ایٹمی پاکستان ہے, ہم نے ایٹامک انرجی کمیشن کو بچانا ہے, ان سازشوں سے بچانا ہے. لہذا تحفظ ختم نبوت کا قانون الیکشن کمیشن کو بھی بتانا پڑے گا, اور ہر پارٹی کو چاہیے کہ جب وہ ٹکٹ دے تو ساتھ ایک سرٹیفکیٹ, اقرار نامہ وہاں پہ بھی لیا جائے کہ میں آقا علیہ السلام محبوب خدا نبی برحق پر, اس کی ختم نبوت پر یا خاتم النبیین پر میں ایمان رکھتا ہوں, پھر اس کو ٹکٹ دیا جائے, پھر یہ بات آگے چلے. میں چاہتا ہوں کہ جو ہمارے ایٹامک انرجی کمیشن ہے اس پہ بھی کام کیا جائے. ایجنسیاں, ہم ایم این ایز کے پیچھے نہ دوڑیں, ہمارے ٹیلی فون نہ ریکارڈ کریں. ہمیں تو الحمدللہ ایک لاکھ لوگوں نے بیعت کر کے یہاں بھیجا ہوا ہے. ہمیں تو 1 لاکھ لوگوں کا اعتماد ہے, وہ خواہ کسی بھی پارٹی سے ہوں. ہمیں تو صادق و امین اسی دن کہہ
देते हैं लोग जब रात को बक्से खुलते हैं। हमें किसी से सादुक अमीन का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हमारे माँ बाप की तरबियत ही हमारे लिए सादुक अमीन है। क्यों शाह महमूद कुरैशी साहब, जिन आस्थानों पे हम बैठकर लोगों को फैज़ देते हैं, उससे बड़ा सादुक अमीन का सबक कोई और देगा हमें? तो जनाब डिप्टी स्पीकर, आज तारीख के औराक में मैं 4 पॉइंट लेके आ गया हूँ। आप इसके कस्टोडियन हैं। एक तो कायदे आज़म यूनिवर्सिटी में फिजिक्स डिपार्टमेंट के नाम को किसी मुसलमान के नाम पे रखे। अफवाज पाकिस्तान के अंदर कादियानियों की भर्ती पर पाबंदी लगाए। ग्रेड 22 का अफसर भी आकर जहां पर बताएगा कि मैं अकीदा खत पे नबूवत पर ईमान रखता हूं। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इन पे पाबंदी लगाए। एक एहसास अदारा है, उसमें कोई ऐसा शख्स बैठा हो जो नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ हो, जो बांग्लादेश बनने पर रब्बे में चिरागा कर रहा हो, जो पाकिस्तान के साथ होने वाली 12 अक्टूबर को जब मार्च ला लगा, आइन तोड़ दिया गया, ये लोग खुशियां मना रहे थे कि जिस आइन ने हमें काफिर करार दिए वो टूट गया। मैंने बयान दिया, वे जेल में था, मैंने कहा 12 अक्टूबर का इंकलाब फौजी इंकलाब नहीं है, ये कादियानी इंकलाब इसलिए कि मुशर्रफ का सारा ससुराल कादियानी था। और इनका तरीकाकार ये अपनी बेटियां बड़े बड़े ओहदों में ब्याह कर फिर उन बेटियों से ये काम लेते हैं आगे। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं तल्ख हक़ाइक़ बयान कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए अल्लाह की रजा के लिए और नबी की शिफात के लिए ये मैं अल्फाज बयान कर रहा हूँ। मैं बतौर एक आस्थाने के एक खानवादा होने की नीयत से, उस हैसियत से मेरे ऊपर यह फर्ज है, मेरी रगों में जो खून है अली दौड़ रहा है, वो कहते हैं आपको सदाकत की बात करो, छोड़ दो इस एमएनएशिप को, छोड़ दो इस दुनिया की रिफत को, इस इज्जत को। तुम्हारे लिए अल्लाह ने और इज्जतें और रिफतें रखी हुई हैं। जनाब डिप्टी स्पीकर, ये किरदार आपको भी अदा करना पड़ेगा। ये 4 मेरे पॉइंट हैं। अगर ये तारिकुल्लाह साहब और ये सारे मिलके इंशाअल्लाह ताला शाह महमूद कुरैशी साहब सियासत से हट के मेरे साथ इस बात पे चलेंगे, तो कल जब इनके बुजुर्गों का उर्स होगा तो मैं जाके वहां पर इस चीज की शहादत दूंगा। जनाब डिप्टी स्पीकर, अब हमें 2 दिन में जवाब चाहिए, वरना हाउस का सेंस ले लें। कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के शोबा फिजिक्स को तो अभी आप हाउस का सेंस लेके चेंज कर दें जी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कंसेंसस कर लें आप जी, नहीं बहुत शुक्रिया सेंस ले लें जी। ठीक हाउस जी, बहुत शुक्रिया ना, ये कंसेंसस आप कर लें, ठीक है जी। शाह महमूद कुरैशी साहब बैठे हैं, The House is adjourned to meet again on Wednesday, the 11th October 2017 at 10:30 a.m.